بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک دین کی بہت اہم بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کا جو ناج ہوتا تھا، غلہ ہوتا تھا، اس کا نگراں بنا رکھا۔ تو وہ کہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تھے، کوئی راستے میں بیچ میں کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی فون وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے۔ تو ابو ہریرہ کہہ رہے، وہ صحابی کہہ رہے ہیں میں رات میں اس غلے کی نگرانی کر رہا تھا تو ایک آدمی آیا اور ناج میں سے بھر کے لے جانے لگا، یعنی چوری کر رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، میں نے کہا میں تجھے نبی کے پاس لے کے چلوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، میرے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس جب میں گیا تو اللہ کے رسول نے مجھ سے عجیب پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، رات اس آدمی کے بارے میں کیا معاملہ تھا؟ تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب میں بتا دی ساری بات۔ تو ابو ہریرہ نے بتایا کہ اللہ کا ایک آدمی آیا، ناج بھر لے جانے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا کہ میں نبی کے پاس لے کے چلوں گا۔ اس نے اپنی ضرورت بیان کی، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ہریرہ، وہ آج پھر آیا۔ تو مجھے یقین تھا، جب میرے نبی نے بات کہہ دی کہ آئے گا، تو مجھے یقین تھا کہ آئے گا۔ وہ پھر آیا، رات میں پھر بھر کے ناج پھر لے جانے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ نبی کے پاس لے کے چلو۔ اس نے پھر کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں غریب آدمی ہوں، اپنی پوری ضرورت ظاہر کی، میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ کیا رہا؟ میں نے کہا کہ اللہ کا رسول آیا، بھر کے لے جانے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے سوچا کہ آپ کے پاس لے کر آؤں، لیکن اس نے کیا کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں غریب آدمی ہوں، میری ضرورت مند، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کا رسول تیسری مرتبہ کہا اے ابو ہریرہ، وہ پھر آیا۔ تیسرے دن پھر میں اس کی تلاش میں لگ گیا، تو پھر وہ آیا، اور آنے کے بعد پھر وہی 15 سے بھر کے لے جانے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا کہ آج تمہیں چھوڑوں گا ہی نہیں، تجھے آج تمہیں نبی کے پاس لے کے جا۔ تو پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایسی چھوٹی سی ایک قیمتی بات بتاؤں گا، آپ مجھے چھوڑ دو۔ تو صحاباؤں کے اندر دین کی اتنی لگن، اتنا چسکا تھا، دین کی بات جو ملتی تھی اس کو حاصل کر کے رہتے تھے، چھوٹی بڑی جتنی بات جو ملے دین کی اس کو حاصل کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ چھوٹی سی بات بتاؤں گا، تو ابو ہریرہ اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ بتاؤ چلو کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جب تم رات کو بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، اس لیے کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد بستر پہ سوتا ہے تو الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کرتا ہے، پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مجھے اچھا لگا، میں نے چھوڑ دیا اسے۔ صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ ابو ہریرہ کیا رہا؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس نے یہی کی، لیکن اس نے کہا کہ میں تو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے اس چھوٹی سی بات کے لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ جب رات کو تم سو تو بستر پر آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، پوری رات تمہاری ایک فرشتے نگرانی کرے۔ اللہ کو اس میں نے سے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ کہا اے ابو ہریرہ، وہ جو آیا تھا ناز لے جا رہا تھا وہ شیطان تھا، جھوٹا تھا وہ، لیکن ایک بات تم سے سچ کہہ کے چلا جائے۔ وہ سچ بات کیا؟ وہ سچ بات یہ تھی کہ جب بستر پر لیٹو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، اس لیے کہ جو انسان آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر ہو جاتا ہے۔ یہ دین کی باتیں ہیں، اس کو دوسرے تک ضرور پہنچائیے۔ کوئی بھی عمل کرے گا تو آپ کو ثواب پہنچے گا۔ اس میں بہت سارے پوائنٹ، ایک چھوٹی دین ہماری زندگی دعوت و تبلیغ سے جڑنی چاہیے، ہمارے پوری زندگی میں دعوت تبلیغ کا ہی کام کو کام سمجھے۔ صحاباؤں کے لیے چھوٹی سی بات کو حاصل کرنا بڑی بات کوئی مشکل نہیں تھا، وہ تو گھومتے پھرتے، ان کا کھانا پینا سب یہی تھا کہ دین کی بات ملے اس کو ہم حاصل کریں۔
تو یہ ایک عمل کے طور پر یہ بات میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. آپ کی ذمہ داری کی اس بات کو دوسروں تک ضرور پہنچا دیجیے کہ جب بستر پر لیٹیں آیت الکرسی کو پڑھ کر ضرور سویا کریں. جو شخص آیت الکرسی کو پڑھ کر سوئے گا ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کرتے رہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.